تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ القصص آیت نمبر 26 سے 28 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت احداہما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي واللہ علی ما نقول وکیل۔ ترجمہ: ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے۔ آپ کسی سے اجرت پر کام لیں گے تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ ان کے باپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہ وہی خاتون تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی۔ ان کا نام صفورہ تھا، اور پھر انہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ گھر میں ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی جو گھر کے باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کرے، اور عورتوں کو بکریاں چرانے اور انہیں پانی پلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ انہیں اس کام پر رکھ لیں اور اس کی باقاعدہ اجرت طے کر لیں۔ اور خاتون کا یہ جملہ کہ آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی، ان کی کمال عقل مندی کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ نقل فرما کر ملازمت کے فیصلے کے لیے بہترین معیار عطا فرما دیا ہے کہ ایک اچھے ملازم میں یہی 2 بنیادی خصوصیات ہونی چاہئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔